پارہ نمبر 4 ہے جی سورۃ النساء شروع سے، پارہ نمبر 4 سورۃ النساء شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، اتقوا ڈر جاؤ اللہ ربکم، رب اپنے سے، الذی وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ جان اکیلی سے۔ اپنے اس رب سے ڈرو اور ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی، اس کی سرکشی، اس کے دین کو جھٹلانا، اس سے دین سے انکار کرنا چھوڑ دو، اس سے ڈرتے ہوئے دین کے خلاف چلنا چھوڑ دو، اپنے رب کے سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے، بائیں پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر اس مرد اور جوڑے دونوں سے پھر آگے نسلیں پیدا ہوئی ہیں، مرد اور خواتین۔ وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا اس ایک جان سے، زوجہا اس کی بیوی کو، وبث، اور اس نے پھیلا دیے، منہما ان دونوں میں سے، رجالاً مرد، کثیراً بہت زیادہ، ونساء عورتیں بھی، ان دونوں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پیدا کی۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ ذات، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی ساتھ اس کے، جس ذات کا واسطہ دے کر، جس ذات کے ذریعے تم ایک دوسرے سے چیزیں دیتے ہو، مانگتے ہو، رشتے مانگتے ہو، اس ذات سے ڈرو۔ والارحام، اور ڈرو رحم کے رشتوں سے، یعنی خونی رشتوں سے۔ خونی رشتے جو ہے آپس میں نہ توڑو، اور نہ کسی کے خونی رشتوں میں شیطانی کرو، ان کو جو ہے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے علیکم، اوپر تمہارے، رقیبہ، نگہبان۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اس اللہ سے ڈرو اور اس کی کوئی بھی خلاف ورزی نہ کرو۔ وآتوا الیتامی، اور دو تم حقیقی یتیموں کو، اموالہم، مال ان کے، ولا تتبدلوا، اور نہ تم بدل لو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، سعادت پاکیزہ کے۔ یتیموں کا جب مال تمہارے پاس امانت ہے، بطور امانت، اس کو ان کو ادا کر دو، اس میں ذرا برابر بھی خیانت نہ کرو، اور اپنے برا مال جو ہے ان کے کھاتے میں، اب ان کا اچھا مال اپنے کھاتے میں، یہ کام نہ کرو۔ اپنا خبیث مال یعنی گھٹیا مال، اور ان کا اچھا پاکیزہ مال یعنی اچھا مال، تم جو ہے آپس میں اس کا تبادلہ نہ کرو، کہ ان کا اچھا مال خود دے دو اور اپنا گھٹیا مال ان کو دے دو۔ یہ تبادلہ جو ہے یہ بھی حلال چیز کو حرام کر دیتا ہے، اور حرام چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، مال ان یتیموں کے، الی اموالکم، طرف اپنے مالوں کی، اپنے مالوں میں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ان کے مال نہ کھاؤ، تجارت کے نام سے، خرید و فروخت کے نام سے۔ انہو، بے شک وہ، اللہ، بے شک وہ مال کھانا جو ہے غریب یتیم کا، کان ہے، ہو بن، گناہ، کبیرہ، بڑا، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم، اللہ تقسطوا، یہ کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، بیچ بارے حقیقی یتیموں کے یا خاص یتیموں کے، فانکحوا، پس نکاح کرو، ما طاب، جو پسند ہو، لکم، واسطے تمہارے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو دو، وثلاث، اور تین تین، ورباع، اور چار چار۔ فرمایا اگر کوئی یتیم بچیاں تمہاری کفالت میں جوان ہوتی ہیں تو ان کو مفت کا مال سمجھ کر اپنے سے یا اپنے بیٹوں بھتیجوں سے ان کی شادی مفت نہ کر لو، بلکہ عام عورتوں کو جو کچھ حق مہر دیے جاتے ہیں، جس طریقے سے ان کو جو ہے ان سے نکاح ہوتا ہے، وہی طریقہ اپناؤ۔ ان کو یتیم سمجھ کر جو ہے لوٹ مار کر مال نہ سمجھو، کہ ان کو مفت ہی جو ہے وہ اپنے سے یا اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں وغیرہ سے نکاح کر لو۔ وَإِن تُقْسِطُوا،
وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم اللہ تقسطوا، یہ کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، پھر یتامى بارے یتیموں کے فن کے اوپر سے نکاح کرو ماں ان سے جو طابع پسند ہوں لکم واسطے تمہارے من النساء عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، وثلاث ورباع تین تین، ورباع اور چار تک جو ہے امتیوں کو جو شادیاں جو ہے بیک ایک آدمی جو ہے 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر ڈرو تم اللہ تعدلوا، یہ کہ تم نہیں برابری کا سلوک کر سکو گے، عدل کے معنی ہوتا ہے برابر، تم برابری کا سلوک نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، پس ایک ہی سے شادی کرو، او ما ملکت، یہ جو مالک ہوئے ہیں، ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ 2 بیویاں 3 بیویاں جو ان کے درمیان تم برابری کا سلوک نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا پھر جو ہے جو دائیں ہاتھ مالک ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں وہ رکھ لو۔ ذالک، یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو، زیادتی کرو، ظلم کرو۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ظالم نہ بنو۔ اگر تم 2 عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہر طرح سے، تو پھر ایک پر گزارا کرو، اور 2 یا 3 یا 4 نہ کرو، اگر تمہارے بس میں نہیں ہے برابری کا سلوک کرنا۔ وآتوا النساء، اور 2 عورتوں کو صدقاتہن، حق مہر ان کے، نہلا، خوشی سے، حق مہر خوشی سے دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی 5000، وہ کہتا ہے کوئی نہیں 5 بے شک 10 رکھ لو، وہ دل میں کہتا ہے میں نے کون سا ادا کرنا، تم لیتے رہنا میں دیتا رہوں گا۔ تو یہ جو منافقت ہے کہ اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، یہ ایسے جو ہے شروع میں ہی اگر منافقت اور دھوکہ اور فراڈ ہے تو پھر زندگی کس طرح نبھے گی؟ تو جو دینا ہے خوشی سے دو، صاف کہہ دو جی میں اتنی دے سکتا ہوں، بس اس سے بڑھ کر میں نہیں دے سکتا۔ یہ کیا ہوا کہ بے شک 10 لاکھ باندھ میں مقرر کر لو جی، بعد میں ادا کر دوں گا، بعد میں کون ادا کرے گا؟ تو دل کی خوشی سے جو ہے جو ہے حاضر وہ دے دو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے حق مہر وہ دے کر نکاح کر دیتے۔ فَإِنْ طِبْنَ، پس اگر وہ پسند کریں، لکم واسطے ہمارے، ان شین، کسی چیز کو، من ہو حق مہر میں سے، فَكُلُوهُ، پس کھا لو، نفساً، اپنی مرضی، کچھ بھی اپنی مرضی سے، فَكُلُوهُ، پس کھاؤ اس کو، ہنیًا مریٰ، خوشی خوشی۔ اگر وہ حق مہر میں سے تمہیں مرد کو، یعنی اپنے خامند کو کچھ بھی دے دے اپنی خوشی سے، تو پھر اس کو تم خوشی خوشی کھا لو، لیکن زبردستی حق مہر میں سے کچھ نہ دو۔ ولا تؤتوا، نہ دو تم السفہاء، حقیقی کم عقلوں کو، اموالکم، مال اپنے، التی، وہ مال، جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ، لکم واسطے تمہارے، قیاماً، زندگی گزارنے کا ذریعہ۔ فرمایا کہ وہ مال جو تمہارے پاس یتیموں کا ہے، جب تک وہ عقل و شعور کے مالک نہ ہو جائیں، ان کو جو ہے بے عقلی اور کم عقلی کی صورت میں ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ان کے لیے جو ہے روزی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، تو اگر وہ السفہاء، کم عقل ہیں، ابھی عقل و شعور کے میں بالغ نہیں ہوئے، سمجھدار نہیں ہوئے، تو ان کے مال ان کے سپرد نہ کرو۔ وارزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، فیہا، بیچ ان کے مال کے، واکسوہم، اور پہناؤ ان کو لباس، وقولوا، اور کہو، لہم، واسطے ان کے، قول معروفہ، بات اچھی بات کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی تربیت اچھی کرو، ان کے مال میں سے، یتیموں کے مال میں سے جن کے تم کفیل ہو، نگران ہو، محافظ ہو، ان کو جو ہے کھلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، اور ان کے لیے بات اچھی کہو، یعنی ان کی اچھی تربیت کرو، ان کی غلط تربیت نہ کرنا، اور ان کی تربیت سے غفلت برتنا یہ بھی جرم ہے۔ ان کی تربیت سے غفلت نہ کرنا اور نہ ان کی غلط تربیت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وابتلوا الیتامى، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا، جب وہ پہنچ جائیں، نکاح، حقیقی نکاح کی عمر کو، فإن آنستم، پس اگر محسوس کرو تم، منہم، ان کی طرف سے، رشداً، ہدایت۔ اب جب وہ اگر بالغ ہو جائیں، مضبوطی کی عمر کو، جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، اور تم محسوس کرو ان کی طرف سے رشد، ہدایت، کہ اب ان کو سوجھ بوجھ حاصل ہو گئی ہے، فادفعوا، پس لوٹا دو، واپس کر دو، الیہم، طرف ان کی، اموالہم، مال ان کے۔ جب وہ عقل و شعور کی پختگی کو پہنچ جائے، تو پھر ان کے پاس جو تمہارے پاس امانت ہے ان کی مال یتیموں کی،
کہ وہ ان کو واپس کر دو۔ ولا تاکلوہ، اور نہ کھاؤ جاؤ ان مالوں کو اسرافاً فضول خرچی سے، زیادتی سے، و بداراً اور جلدی سے۔ یتیموں کا مال جلدی اور فضول خرچی سے مت کھا جاؤ۔ یکبروا، یہ کہ وہ بڑے ہوں، یعنی بڑے ہونے سے پہلے ان کا مال ختم نہ کر دو فضول خرچی سے اور جلد خرچ کر کے۔ ومن کان غنیًا، اور جو شخص ہے مالدار، فلیستعفف، پر چاہیے کہ وہ بچے، یعنی اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، ان کو ان کے مال میں سے کھلاتا ہے، تو خود پھر ان کے مال میں سے، ان کے کھانے میں سے نہ کھائے۔ اگر وہ خود مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو پھر یتیموں کے کھانے میں سے نہ کھائے جن کی وہ نگرانی کر رہا ہے۔ ومن کان فقیرا، اور جو شخص ہے محتاج، فلیاکل، پس چاہیے کہ وہ کھا لے، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے۔ اگر یتیموں کی کفالت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا شخص جو ہے وہ فقیر ہے، محتاج ہے، پھر ان کے کھانے میں سے وہ بھی کھا لیا کرے۔ اگر مالدار ہے پھر نہ کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پر جس لوٹاؤ تم، الیہم، طرف ان کی، اموالہم، مال ان کے، جب یتیموں کے مال ان کے سپرد کرو، فَأَشْهِدُوا، پس گواہ بنا لو، علیہم، اوپر ان کے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِیبًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ تم نے جو ہے کوئی خیانت نہیں کرنی ان کا مال ان کو دیتے ہوئے، یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے تم سے حساب لینا ہے۔ بالرجال، واسطے حقیقی مردوں کے، نصیب حصہ ہے، مما، واسطے تمام مردوں کے، نصیب حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترک چھوڑیں، الوالدان، حقیقی ماں باپ، والاقربون، اور حقیقی رشتہ دار۔ ماں باپ یا قریبی رشتہ دار اگر مال چھوڑتے ہیں تو اس میں تمام مردوں کا حصہ ہے، کسی کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ وللنساء، واسطے تمام عورتوں کے، نصیب حصہ ہے، مما، اس میں سے ترک الوالدین، چھوڑ جائیں حقیقی ماں باپ، والاقربون، اور حقیقی قریبی رشتہ دار، مما، اس میں سے، کلا، وہ مال تھوڑا ہے، منہ، اس میں سے، او کثر، یا زیادہ، جو ہے وراثت کا مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، سب بیٹے بیٹیوں کو، سب کو اللہ کے مقررہ حصے کے مطابق تقسیم کرو۔ نصیب مفروضہ، یہ حصہ ہے فرض کیا گیا، لازم کیا گیا، اس کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ کوئی شخص اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، اللہ کے فرض کیے ہوئے قانون کو وہ توڑنے والا ہے، اور اس کی وہ سزا پائے گا، وہ جو حق تلفی کرنے والا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہوں تقسیم کے موقع پر، اولو قربا، حقیقی قرابت والے، والیتیم، یتام، اور حقیقی یتیم، والمساکین، اور حقیقی مسکین لوگ، فَارْزُقُوهُم، پس کھانا کھلا دو ان کو، منہ، اس میں سے۔ جس دن وراثت کا مال تقسیم کیا گیا ہے، رشتہ دار اکٹھے ہوئے ہیں، وارث کثیر ہوئے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، تو اگر کوئی مسکین، یتیم جو ہے قرابت دار آ جائیں تو ان کو بھی اس کھانے میں سے کھلا دو۔ وقولوا، اور کہو، لہم، واسطے ان کے، قول معروف، بات اچھی، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کی بے عزتی توہین نہیں کرنی، اچھے انداز سے ان کو جو بھی کہنا ہے کہنا ہے۔ وَلْيَخْشَ، اور چاہیے ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو تارکوا، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلافہم، اپنے پیچھے سے، ذریۃ، اولاد، ضعافاً، کمزور، خافوا، وہ ڈرتے ہیں، علیہم، اوپر ان کے۔ یتیموں کے بارے میں انہیں اسی طرح ڈر ہونا چاہیے، دل میں دھڑکا ہونا چاہیے، جس سے اپنے بچوں کے بارے میں ان کے دلوں میں دھڑکا ہے، خوف ہے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بچے یتیم ہوں گے، تو پھر پتہ نہیں لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ جس طرح تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں یہ دھڑکا رہتا ہے، اس سے تمہیں دوسروں کے یتیم بچوں کے بارے میں بھی دل میں دھڑکن ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے، کہیں مجھ سے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولا سدیدا، بات پختہ، سچی، حق بات کہنی چاہیے، اس میں کوئی ہیرا پھیری، کوئی جو ہے وہ غلط بیانی جو ہے نہیں ہونی چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھا جاتے ہیں، اموال الیتامی، اموال یتیموں کے، ظلم سے، زیادتی سے، انما، بے شک، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، بیچ اپنے پیٹوں کے، نارا، آگ۔ جو یتیموں کا مال زبردستی ظلم سے کھا جاتے ہیں، ہیرا پھیری سے، بدماشی سے، سینہ زوری سے، وہ مال نہیں کھا رہے دنیا کا، وہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور جلد وہ داخل ہوں گے، سعیرا، تیز آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں، ان کا ٹھکانہ جو ہے دہکتی ہوئی آگ ہے۔
جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، اتقو ڈر جو ربکم اپنے رب سے، الذی وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ جان اکیلی سے، وخلق اور اس نے پیدا کیا منہا اس ایک جان سے، زوجہا اس کے جوڑے کو، یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منہم اور پھیلا دیے ان دونوں میں سے، رجال مرد کثیر بہت زیادہ، ونساء اور عورتیں بھی۔ واتقوا اللہ اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، الذی وہ ذات، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی ساتھ اس ذات کے، یعنی ایک دوسرے کو اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے رشتے مانگتے ہو، کوئی اور چیز مانگتے ہو، تو یہ جس ذات کا تم واسطہ دے کر جو ہے دو لوگوں سے جو ہے رشتے مانگتے ہو، یہ چیزیں مانگتے ہو، اس ذات سے ڈرو، اس کا خیال رکھو، اس کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ڈرو سے مطلب اس کی نافرمانی جو ہے نہ کرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا۔ والارحام اور ڈرو تم رشتوں سے، جو رشتے خونی رشتے ہیں ان میں جو ہے کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کرنا خونی رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس معاملے میں بھی ڈرنا ہے کہ کہیں خونی رشتہ داروں میں کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیکم اوپر تمہارے رقیبہ نگہبان۔ وآتوا الیتامى اور دو حقیقی یتیموں کو، اموالہم مال ان کے، ولا تتبدلوا اور نہ بدل دو، الخبیث ناپاک مال بالطیب ساتھ پاکیزہ مال کی۔ یتیموں کا مال جو ہے اپنے ان کا جو اچھا مال ہے وہ لے کر اپنے برے مال کو ان کے شامل میں کر کے یہ تبادلہ نہ کرو، کیونکہ یہ جو تم کرو گے زیادتی وہ خبیث مال ہوگا۔ ان کا جو تم اچھا مال لوگے اور برا مال ان کی مال میں رکھ دو گے تو یہ ناپاک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا تمہارے لیے۔ بے شک یہ پاک ہے تمہارا وہ یتیموں کا مال، لیکن جب تم اس مال پر زیادتی کرو گے، وہ اس کو دے دو گے گھٹیا مال دے کر، اعلیٰ مال ان کا خود رکھ لو گے، تو اعلیٰ مال بے شک وہ حلال ہے شرعی طور پر، لیکن وہ تمہارے لیے پھر جو ہے ناپاک ہو جائے گا، غلیظ ہو جائے گا۔ اس کو جو ہے تبادلہ نہ کرو اپنے مال کے ساتھ۔ ولا تاکلوا نہ کھا جو اموالہم مال ان یتیموں کے، الا اموالکم طرف اپنے مالوں کی، ان کے مال اپنے مالوں میں لگا کر تجارت میں، کاروبار میں کسی بھی طریقے سے نہ کھاؤ۔ انہو بے شک وہ کانا ہے، حوباً گناہ، کبیرہ بڑا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے یتیموں کا مال کھانا، ہیرا پھیری سے کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کرنا یہ کوئی کبیرہ گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر ڈرو تم اللہ تقسطوا یہ کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى بیچ حقیقی یتیموں کے، فَانْكِحُوا بس نکاح کر لو، مَا طَابَ جن کو تم پسند کرو، جو پسند ہوں، لکم واسطے تمہارے، من النساء تمام عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، وثلاث اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ اگر جو ہے یتیم بچیاں ہیں تمہاری پرورش میں جوان ہوئی ہیں تو ان کو جو ہے مفت اپنے نکاح میں یا اپنے بیٹوں بھائیوں جو ہے بھانجوں کے نکاح میں، بھتیجوں کے نکاح میں نہ لاؤ، ان کو مفت کا مال سمجھ کر، جس طرح عام عورتوں سے تم ان کے حق مہر اور دیگر جو ہے گھر وغیرہ بنا کر جو ہے ان کو بیاہ کر لاتے ہو، نکاح کر کے لاتے ہو، اسی طرح یتیم بچیوں کو یتیم نہیں سمجھنا چاہیے، بہرحال ان کے ساتھ جو ہے دوسری عورتوں کی طرح اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو مفت کا مال نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ تم نہیں ایسا کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے ساتھ، تو پھر تم عام عورتوں میں سے دو دو، تین تین، چار چار تک کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ بس اگر ڈرو تم اللہ تعدلوا یہ کہ نہیں تم عدل کر سکو گے، برابری کا سلوک کر سکے، عدل کے معنی برابر کرنا یا برابری کا سلوک کرنا۔ اللہ تعدلوا یہ کہ نہیں تم برابری کا سلوک کر سکو گے، فواحدۃ بس ایک ہی عورت سے شادی کرو۔ اگر تم دو عورتوں کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی سے شادی کرو، دوسرے سے شادی نہ کرو۔ اور ما ملکت یا جو مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، پھر آزاد عورت کی بجائے لونڈی جو ہے اس کو رکھ لو، لیکن جو ہے آزاد عورت جو ہے اگر دو کے ساتھ تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے بعد دوسری نہ کرنا۔ ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا یہ کہ نہ تم سرکشی کرو، ظلم کرو، زیادتی کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے،
اس حال میں کہ تم کسی دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اگر تم پر دیکھتے ہو کہ برابری کا سلوک نہیں کر سکتے، پھر ایک ہی کافی ہے۔ وآت النساء، دو عورتوں کو صدقاتہن حق مہر ان کے نہلا خوشی سے۔ حق مہر جو ہے وہ خوشی سے دینا چاہیے۔ یہ جو ادھار باندھ لیتے ہیں جتنا مرضی باندھ دو، پھر وہ زیادتی کرتے ہیں، اور یہ حق مہر کے بارے میں ظلم زیادتی اللہ برداشت نہیں کرے گا کسی صورت میں۔ کسی بھی ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرے گا، وہ حق مہر ہو یا اور خرچ کا معاملہ ہو، کسی بھی زیادتی کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، بس اگر وہ پسند کریں وہاں سے تمہارے انشین کسی بھی چیز سے من ہو اس حق مہر میں سے، نفساً اپنی مرضی سے، فَخُلُوهُ، پس کھا لو اس کو، ہنیًا مریٰ، خوشی خوشی۔ اگر عورت جو ہے اپنے آپ اپنے حق مہر سے کوئی چیز دیتی ہے تمہارے کھانے کے لیے اپنی خوشی سے، تو اس کو کھا لو، وہ ہے، لیکن زبردستی تم اس سے نہیں دے سکتے، وہ اس کا حق ہے، اس سے زبردستی چھین نہیں سکتے۔ اس لیے جو اپنی مرضی سے اپنے دل کی خوشی سے ان کو کھلا دے وہ کھا لو۔ بلا تو تب تو نہ دو تم السفہاء، کم عقلوں کو، اموالکم، مال اپنے۔ یتیم بچے اگر کم عقل ہیں، ابھی شعور کو، سمجھ بوجھ کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، تو ان کو ان کے مال نہ ان کے سپرد کرو۔ اللہ تی، وہ مال جعل اللہ، بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم، وہاں سے تمہارے قیاماً، زندگی گزارنے کا ذریعہ، ورزقوہم، اور کھانا کھلاؤ ان کو، فیہا، بیچ ان کے مالوں کے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو۔ ان کا جو مال تمہارے پاس امانت ہے وہ جو ہے یتیموں پر خرچ کرو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بھی روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی تم اگر خستہ حال ہو، یتیموں کی کفالت، نگرانی، خدمت کرتے ہو، تو تم بھی ان کے کھانے سے کھا لیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری خستہ حالی کا علاج بھی کر دیا کہ چلو ان یتیموں کے مال میں سے تم بھی کھا لیا کرو خدمت کی صورت میں۔ تو اس معاملے میں جو ہے تم جو ہے یہ مال جو ہے ان کم عقلوں کے بچوں کے سپرد نہ کرو، اور ان کو بھی کھلاؤ اس مال میں سے، وقسوم، اور ان کو کپڑے بھی پہناؤ، وقولوا، اور کہو لہم، واسطے ان کے قول معروف، بات اچھی، وابتلوا الیتامی، اور آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، جب پہنچ جائیں وہ نکاح، حقیقی نکاح کی عمر کو۔ بچوں کی نگرانی کرو، نگہبانی کرو، یوں ہی وہ جو ہے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں نکاح کی عمر ہے، تو نکاح کی عمر جو 18 سال نہیں ہے۔ یہ ضیاء الحق نے اللہ کی شریعت میں زیادتی کی تھی، اور یہ مفتی اور علماء جو ہے اس شیطانی نظام کو پاس کرنے والے ہیں، کافروں کے فتنے کو پاس کرنے والے ہیں، یہ ان کا فتنہ ہے کہ 18 سال مقرر کر دیا ہے۔ اللہ نے بالغ النکاح کہا ہے، جب بچہ بچی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے پھر اس کا نکاح کر دو۔ 18 سال کی بجائے یہ شریعت کو توڑا گیا ہے۔ شریعت میں جو ہے یہ من مرضی جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ان کو پتہ چلے گا ان علماء اور مفتیوں کو کہ یہ جو شریعت توڑنے والے ہیں اور کفر مسلط کرنے والے ہیں اللہ کی شریعت کی جگہ، ان کا جو ہے کیسا حساب ہوتا ہے۔ تو یہ بالغ النکاح کل ہے کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، 18 سال کو کہیں نہیں ہے۔ 18 سال یہ انہوں نے مقرر کیا ضیاء الحق کے ساتھ، اور یہ اللہ کی شریعت کو توڑا ہے۔ اور جب سے یہ 18 سال مقرر ہیں، یہ جو سائنسی طریقے ہیں بدکاری کے، ان کے ذریعے بدکاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور لڑکیاں جو ہے ماں باپ سے آزاد ہو کر مجبوراً جو ہے وہ جا کر عدالتوں میں جو ہے وہ نکاح کرتی ہیں اور زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ یہ عدالتوں کے نکاح جو ہے وہ بھی سرے نہیں چڑھتے، وہ بھی ختم ہو جاتے، جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو فتنہ برپا کیا 18 سال کی عمر کا، یہ قطعی طور پر اسلام نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بالغ النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ 18 سال جو ہے یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اللہ کی شریعت کو توڑا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کی لعنت، اس کی سزا ان کو ملے گی۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پس اگر تم محسوس کرو مِنْهُمْ ان کی طرف سے رشدًا، ہدایت، اگر سمجھتے ہو کہ وہ ہدایت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، عقل و شعور کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، فَادْفَعُوا، پس تم لوٹا دو، الیہم، طرف ان کی، اموالہم، مال ان کے۔ جب تم یہ محسوس کرو کہ اب یہ عقل و شعور کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، پھر ان کی امانت تمہارے پاس جو مال ہے ان کا، ان کو دے دو، ان کو واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ تم، ان مالوں کو، اسرافاً، فضول خرچی سے، وبداراً، اور جلدی سے۔ یتیموں کا مال جلدی اور فضول خرچی کے ذریعے نہ کھا جاؤ۔
اکبر یہ کہ وہ بڑے ہوں، یعنی ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی ان کا جلدی مال کھا کر اور فضول خرچے سے ختم نہ کر دو۔ من کا نہ غنی اور جو شخص ہے غنی مالدار فلیستعفف، پر چاہیے کہ وہ بچے۔ اگر کوئی مالدار ہے یتیموں کا نگران تو ان کے کھانے سے بچے، ان کے کھانے میں سے کھانا نہ کھائے۔ من کا نہ فقیر اور جو شخص ہے محتاج فلیاکل، پر چاہیے کہ وہ کھا لے بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے۔ فَإِذَا دَفَعْتُم، جس وقت تم لوٹاؤ الیہم طرف ان کی اموالہم، مال ان کے، جب یتیموں کے مال ان کے سپرد کرو ان کی امانت، فشہدوا، پس گواہ بنا لو علیہم اوپر ان کے، پھر ان پر موقع پر گواہ بنا لو تاکہ وہ کل کو کہے نا جی ہمیں تو دیا نہیں ہے، یہ فلاں چیزیں دی۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ للرجال، واسطے تمام مردوں کے نصیب و حصہ ہے، مما، اس میں سے ترک الوالدان، جو چھوڑ جائیں حقیقی ماں باپ، والاقربون، اور حقیقی رشتہ دار، وللنساء، واسطے عورتوں کے بھی نصیب و حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترک الوالدان، چھوڑ جائیں حقیقی ماں باپ، والاقربون، اور حقیقی رشتہ دار، مما، اس میں سے کلا وہ تھوڑا ہے، او کثر، یا زیادہ ہے۔ وراثت کا مال جو ہے، مرنے والا جو ہے وہ تھوڑا چھوڑ کے جائے، زیادہ چھوڑ کے جائے، سب کو دو، وارثوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، جن کا بنتا ہے لازمی دو۔ نصیباً مفروضہ، یہ حصہ ہے فرض کیا گیا، اس حصے کو اللہ نے مقرر کیا، فرض کیا، کسی انسان نے نہیں، اس لیے جو شخص اللہ کے حکم کو توڑے گا اس کی سزا بھی پائے گا۔ وَإِذَا، اور جس حاضر ہوں القسمت، حقیقی تقسیم کے موقع پر، وراثت کی تقسیم کے موقع پر جو ہے لوگ حاضر ہوں، وارث حاضر ہوں، دیگر رشتہ دار حاضر ہوں، اولو القربہ، حقیقی قرابت والے، والیتامى، اور حقیقی یتیم، والمساکین، اور حقیقی مسکین لوگ، فارزقوہم، پس کھانا کھلا دو ان کو، منہ، اس میں سے۔ اگر تقسیم والے دن جو ہے، وراثت کی تقسیم والے دن جو ہے بندے اکٹھے ہوں تو اگر غریب یتیم مسکین بھی آ جائیں، قریبی رشتہ دار بھی آ جائیں تو ان کو کھانا کھلا دو، وقولوا، اس میں سے، وراثت کے مال میں سے، وقولوا لہم، اور کہو واسطے ان کے، قول معروف، بات اچھی۔ ولیخشى الذین، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا، اگر وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم، پیچھے اپنے، ذریۃ اولاد، ضعافا، کمزور، خافوا، وہ ڈرتے ہیں، علیہم، اوپر ان کے، جس سے ہر شخص کے دل میں دھڑکا ہوتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے یتیم بچے جو ہیں، پتہ نہیں لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، ان کا مال کھائیں نہ کھا جائیں، جس سے اپنی اولاد جو ہے ان کے یتیم ہونے پر تمہیں دھڑکا رہتا ہے دل میں، اس سے لوگوں کی جو یتیم بچے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی احساس پیدا کریں اپنے دل میں کہ نہ کھانا ہے ان کے مال میں سے، نہ کسی کو کھانے دینا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پر چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا، اور کہیں وہ قول سدیدہ، بات سیدھی، پختہ، سچی۔ یتیموں کے بارے میں معاملات میں پختہ بات کہنی چاہیے، اگر کسی نے ہیرا پھیری کی ہے تو بتایا جائے کہ اس نے فلاں یتیموں کے فلاں مال میں اس نے ہیرا پھیری کی ہے، کوئی بھی زیادتی ہے اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو بات ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کا ازادہ کریں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھا جاتے ہیں، اموال الیتامی، مال حقیقی یتیموں کے، ظلماً، زیادتی سے، ظلم سے، انما، بے شک، یاکلون، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، بیچ پیٹوں اپنوں کے، نارا، آگ۔ یتیموں کا مال کھانے والے جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں نہیں کھا رہے بلکہ جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جلد وہ داخل ہوں گے، سعیرا، دہکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ گرامر یا یو حرف ندا ہے، الناس، وہ جو ہے یہ یا یو حرف ندا کا منادا، یا یو حرف ندا کی وجہ آ جائے گا، جگہ آ جائے گا ادو، فعل آ جائے گا ادو، الف سے فعل مضارع معروف ہے، مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور الناس جو ہے یہ ادو فعل مضارع معروف کا مفعول ہو کر الناسا ہو جائے گا، جملہ بنے گا ادو فعل مضارع معروف اپنے فاعل انا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے مفعول الناسا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اتقوا فعل امر ہے، اور سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف واقع یا یو کے یو واقع یا یو کے یو با فاتحہ یفتح، تو واقع یا تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تردد کوشش کے لیے الف داخل کیا تو یہ بن گیا اے و تاقا یا، واقع یا کے اندر الف داخل ہوا
زیر والا الف شروع پہ اور تا جو ہے پہلے حرف کے بعد زبر والی تا، تو یہ بن گیا اے و تا کا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو بھی جزم والی تا میں بدل دیا، تو ات تا کا یا، پھر دونوں تا اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے شاد دے دی، تو ات تا کا یا ہو گیا، ات تا کا یا۔ پھر ماضی کے سیغے ات تا کا یا سے امر بنانے کے لیے آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر دی، تو یہ امر بن گیا۔ آخری حرف کو ماضی کے آخری حرف کو جزم دی اور ماضی کے آخری سے پہلے حرف کو زیر دی، تو یہ ماضی سے پھر امر بن گیا، ات کا یا سے ات کی۔ پھر اللہ نے یا جزم والی کو ختم کر دیا، تو ات کے رہ گیا۔ پھر امر واحد مذکر حاضر کا سیغا، پھر واؤ جمع کا لگا، تو جمع کے واؤ نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی، تو اتقو ہو گیا۔ پھر امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا سیغا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ربا اس میں نکرہ ربون تھا، یہ اتقو پھر امر کا مفعول بنا، تو ربون سے ربن، پھر ربن کی ایک زبر ختم ہوئی، تو ربا مضاف، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اتقو پھر امر کا مفعول۔ اللہ زی جو ہے یہ فلان سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، یہ ربکم مضاف مرکب اضافی موصوف، اللہ زی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں، اتقو پھر امر کا مفعول۔ اب یہ اس کی مزید وضاحت کر دوں کہ یہ ربا جو ہے یہ اصل میں الرب تھا، اتقو پھر امر کا مفعول بنا، تو الربا پھر الربا موصوف ہو گیا، اللہ زی اس کی صفت ہو گئی، تو موصوف اور صفت مل کر مرکب توصیفی، الرب اللہ زی موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت۔ پھر جب الربا جو ہے اس کے ساتھ یہ مضاف ہوا، قم کے ساتھ اس کا الف لام ختم ہو گیا، تو ربا رہ گیا، ربا مضاف، قم کا اس کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی۔ اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، اور اللہ زی جو ہے اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں، اتقو فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا اتقو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ربکم الذی موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ خلق فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ خلق یخلق باب ناصر ینصر، خلق فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، قم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، خلق فعل ماضی معروف کا مفعول۔ من حرف جار ہے نفس، جس میں نکرہ نفس تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا، تو من نفس جار مجرور مرکب جاری، واحدتن اس میں نکرہ واحدتن تھا، یہ نفس موصوف کی صفت ہوا، تو واحدتن سے واحدتن، نفس موصوف، واحدتن اس کی صفت موصوف، صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا خلق فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، قم اور اپنے متعلق من نفس واحدتن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اللہ زی ہے، تو اللہ زی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح خلق فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ خلق یخلق باب ناصر ینصر، من حرف جار ہے، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ زوجہ اس میں نکرہ زوجن تھا، یہ خلق فعل ماضی معروف کا مفعول بنا، تو زوجن سے زوجن، پھر زوجن کی ایک زبر ختم ہوئی، تو زوجہ مضاف، ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، زوجہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، خلق فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا خلق فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جیسے کہ اپنے متعلق، منہا جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول زوجہ ہا مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور فتح بسا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، باسا سا، باسا سا یا بسو سو باب ناصر ینصر، باسا سا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں سا اکٹھے کر کے شاد دے دی، تو بسا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
من الفجار ہے ہما ہوا اور ہیا کی ضمیروں سے تسنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من الفجار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ رجالن اس میں نکرہ رجالن تھا، یہ بسا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو رجالن سے رجالن۔ کثیرن اس میں نکرہ کثیرن تھا، یہ رجالن موصوف کی صفت ہوا تو کثیرن سے کثیرن۔ رجالن موصوف، کثیرن اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں بسا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1۔ اور فتوہ نساء اس میں نکرہ نساء تھا، یہ بھی بسا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو نساء سے نساء۔ اب جملہ بنے گا بسا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق منہما جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول نمبر 1 رجالن کثیرن موصوف صرف مرکب توصیفی مفعولی حالت اور اپنے مفعول نمبر 2 نساء مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ معرفت ہے اتقوا فعل امر ہے، واول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف واقع یا یو کے یو باب ضرب یضرب۔ واقع یا تھا، اس کے اندر الف داخل کیا، الف زیر والا شروع پہ اور ماضی کے پہلے حرف پر جزم، ماضی کے پہلے حرف واو پر واقع یا، واو پر جزم اور اس سے پہلے الف زیر والا اور جزم والے واو پہلے ماضی کے پہلے حرف کے بعد تا زبر والی داخل کی تو واقع یا سے اے و تا کا یا۔ شدت الثانی کے لیے واو کو جو ہے یہ جزم والی تا میں بدلا تو اتتا کا یا، پھر اللہ تعالیٰ جزم والی تا زبر والی تا دونوں کٹھی کر کے شد دے دی تو اتا کا یا، پھر یہ پھر ماضی بن گیا اتا کا یا۔ پھر اس سے امر بنانے کے لیے آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر امر بن گیا تو اتقی ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر سے یا ختم کر دی تو اتقے، پہلے امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو اتقو، جمع کے واو نے کاف کی زیر ختم کر کے پیش دے دی کیونکہ واو جمع کے واو کے بعد اس سے پہلے پیش آنا لازمی ہے تو اتقے سے اتقو ہو گیا۔ پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اللہ الف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، اتقو فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ۔ الذی الف لام سے اسم معرف واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، اللہ موصوف، الذی اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، اتقو فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا اتقوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، اللہ الذی موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ تساءلون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف سأل یسأل با فتح یفتح، سأل یسأل یا کی جگہ پھر سأل جو ہے 3 حرفوں کا ماضی، پہلے حرف کے بعد الف لگایا تو یہ بن گیا سأل، سأل یسأل مساءلۃ باب مفعلہ میں چلا گیا۔ پھر سأل جو ہے سأل کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو یہ بن باب تفاعل کی تا لگی تو تساءل ہو گیا۔ پھر تساءل جو ہے پھر ماضی معروف کے شروع میں علامت انذاری یا لگی تو یتساءلو، پھر یا کی جگہ علامت انذاری تا لگی تو تتساءلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتساءلون، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اصل میں تتساءلون تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے ایک تا کو ختم کر دیا 2 تا میں سے تو یہ تساءلون رہ گیا۔ تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر جو ہے اس کا فاعل ہے۔ بے حرف جار ہے، ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا تساءلون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور الارحام الف لام سے اسم معرفہ الارحاموں تھا، یہ اتقوا فعل امر کا مفعول بنا تو الارحاموں سے الارحامہ،
اب اتقوا کا جملہ جو ہے وہ دوبارہ بنے گا، اتقوا فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 اللہ الذی موصول سے مرکب توصیف مفعول دی حالت، اور مفعول نمبر 2 الارحامہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حرف لام سے اسم معرف اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو اللہ ہو سے اللہ، ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی۔ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، یسم کاوانا تھا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو لمحے بدلا تو کانا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، علیہ حرف جار ہے، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، رقیباً اس میں نکرہ رقیبن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو رقیبن سے رقیباً جملہ بنے گا، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق علیکم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے خبر مفعولی حالت میں کانا کی خبر رقیباً خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے، یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور پھر دفعہ آتو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، بین افعال کا ماضی معروف آتا یا، آتا یا تیو باب زارا با یضربو، آتا یا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو یہ بن گیا آتا یا سے آتا یا، آتا یا چار حرفوں کا ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ آتا یا، پھر اللہ نے آسانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی اس کی طرف سے، تو یہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو آتا یا ہو گیا، آسان آتا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ آتا یا، یہ ماضی ہے چار حرفوں کا، اس سے امر بنا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے تا کو زیر، تو یہ بن گیا آتی، پھر امر بن گیا آتا یا ماضی سے آتی، آخری حرف کو جزم اور آخری سے پہلے کو زیر آتی، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخری یا جزم والی کو نکال دیا تو آتے رہ گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر اس کے آخر میں واو جمع کا آیا تو واو جمع کے واو نے تا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو آتو ہو گیا، پھر امر واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیتامہ الف لام سے استعمال فصل میں الیتامہ یو تھا، آتو فعل امر کا مفعول بنا تو الیتامہ یو سے الیتامہ یا، پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو الیتامہ ہو گیا، آتو فعل امر کا مفعول، اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا، یہ بھی آتو فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہوا، تو اموالن سے اموالن، پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اموالا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموالا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں آتو فعل امر کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا آتو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، الیتامہ مفعول نمبر 2، اموالہم مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور لا لائے نہیں ہے، تتبدلو تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع اصل میں تتبدلون تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تو تتبدلون سے لا تتبدلو رہ گیا، لائے نہیں نے اس کا جمع کا نون ختم کر دیا۔ تیسرے حرفوں کا ماضی معروف بادالا، پھر بادالا یبدلو یا یبدلو، پھر جو ہے بادالا اس کے درمیان والے حرف، بادالا کے درمیان والے حرف دال پر شد آئی تو باب تفعیل میں چلا گیا، بادالا سے بدلا، پھر ماضی معروف، پھر بدلا کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تبدلا، تبدلا یتبدلو تبدلا باب تفاعلا تبدلا، پھر علامت مضارع یا لگی تو یتبدلو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تتبدلو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تتبدلون، تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تتبدلون تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا،
تو اس لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تتبدلون سے لا تتبدلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الخبیث الف لام سے سمارف الخبیث ہو تھا، لا تتبدلو فعل نہیں کا مفعول بنا در الخبیث ہو سے الخبیثہ، بیر فجار جار ہے طیب الف لام سے سمارف طیب بو تھا، بیر فجار کا مجرور ہو تو بت طیب بے جار مجرور بقبے جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تتبدلو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر میں مفعول الخبیثہ اور اپنے متعلق بالطیب جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور فتح لا لائے نہیں ہے، تاکلو تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، اصل میں تاکلونا تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تاکلو رہ گیا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اکالا، اکالا یا اکولو، پھر یا علامت امداری کی جگہ تا لگی تو تا اکولو، باب ناصر ینصرو، تا اکولو تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تا اکولونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، تا اکولونا فاعل، جب اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو لا تاکلو رہ گیا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا، یہ لا تاکلو فعل نہیں کا مفعول ہوا تو اموالن سے اموالن، پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر استعمال خمرونی، اموالا مضاف کا مضاف دہ ہو کر مرتبہ اضافی پورا مرتبہ اضافی مفعولی حالت میں لا تاکلو فعل نہیں کا مفعول۔ الی حرف جار ہے اموال اس میں نکرہ اموالن تھا، الی حرف جار کا مجرور ہوا تو الی اموالن جار مجرور مرتبہ جاری، پھر اموالن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اموال مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموال مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی الی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تاکلو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، اموالا ہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت اور اپنے متعلق الی اموالکم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ ان حرف ناصب اسم ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان ناصب منصوب مل کر مرکب نصبی، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، تین حرفوں کا اصل ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصرو، کاوانا تھا لدن ثانی کے لیے واو کو علم میں بدلا تو کانا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، ہو بن اس میں نکرہ ہو بن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں ہو بن سے ہو بن، کبیرن اس میں نکرہ کبیرن تھا، یہ ہو بن موصوف کی صفت ہوا تو کبیرن سے کبیرن، ہو بن موصوف کبیرن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنی خبر، ہو بن کبیرن موصوف سے مرکب توصیفی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں انہو ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا آیا تو یہ انہو ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح ہے ان حرف شرط ہے، خفتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خوافا، خوافا یخوفو باب ناصر ینصرو، خوافا تھا تو یہ خایفا بھی ہو سکتا ہے، خایفا، خایفا یا خافا، خوافا تو خایفا تھا، یہ تین حرفوں کا ماضی معروف خایفا یخیفو باب ضربا یضربو، تو خایفا تھا،
اس کے اندر ہوما ضمیر اس کا فاعل تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف پر جزم آ گئی، خیفا سے خیف تم ہو گیا، خیف تم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو نکال دیا، یا جاتے ہوئے اپنے یا جو ہے اپنے سے پہلے حرف کو زیر دے گئی تو یہ خفتم ہو گیا، یا نکل گئی اور اپنے سے پہلے حرف کو خا کو زیر دے گئی، خفتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا خفتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ اللہ اصل میں دو لفظ تھے ان اور لا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا تو اللہ بنا دیا۔ تو ان حرف ناصب میں مضارع ہے، لا حرف نفی ہے، تک سے تو تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اصل میں تک سے تو نہ تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے، تو ان حرف ناصب مضارع نے اس کے جمع کے نون کو ختم کر دیا تو تک سے تو رہ گیا، ان تک سے تو اللہ جو ہے یہ دو لفظ ہیں ان اور لا، ان حرف ناصب مضارع اور لا حرف نفی۔ تو ان نے جو ہے تک سے تو نہ کا جمع کا فعل مضارع کے جمع کے صیغے کا آخر سے نون ختم کیا تو تک سے تو نہ سے ان تک سے تو۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاساتا یک سے تو باب زارا با یضربو، پھر کاساتا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو اکساتا ہو گیا، اکساتا، چار حرفوں کا ماضی معروف اکساتا، پھر ماضی کے الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یوک سے تو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تک سے تو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تک سے تو نہ، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو ان حرف ناصب مضارع نے اس کے جمع کا نون کو ختم کر دیا تو ان تک سے تو رہ گیا، پھر تک سے تو پھر مضارع کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تک سے تو پھر مضارع معروف منفی ہو گیا، پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے الیتامہ الفلام سے سمار فاسم الیتامہ یو تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو پھر یتامہ یہ جار مجرور مرتبہ جاری، پھر اللہ تعالیٰ نے یا آسانی کے لیے الیتامہ یہ کی یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دے دی تو جو دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو الیتامہ بن گیا، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری، جملہ بنے گا لا تک سے تو پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل اور اپنے متعلق فعل یتامہ جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فارفت ہے ان کی ہو فعل امر ہے، واو لفظ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے تین ہوا ماضی معروف تھا ناکاہا ین کے ہو باب زارا با یضربو، ین کے ہو پھر مضارع سے امر بنایا تو علامت مضارع کی جگہ الف آ گیا، تو الف کو زیر مل گئی تو یہ بن گیا ان کا الف کو زیر اور آخری حرف ہا کو جزم، یعنی کہ ہو سے ان کا، پھر واو جمع کا لگا تو ان کے ہو، تو نہیں یہ جو ہے یہ میں غلط کر گیا، ناکاہا تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا ان کہا، چار حرفوں کا ماضی بن گیا ان کہا، ناکاہا تین حرفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی تو ناکاہا سے چار حرفوں کا ماضی بن گیا ان کہا، پھر چار حرفوں کے ماضی سے امر بنانے کے لیے آخری حرف ہا کو جزم اور آخری سے پہلے کاف کو زیر، تو ان کا ہا ماضی سے ان کے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو ان کے ہو، جمع کے واو نے اس کی جزم ہا کی جزم ختم کر کے پیش دے دی، کیوں جمع کے واو سے پہلے پیش آنا لازمی ہے، تو یہ ان کے سے واو جمع کا لگا تو ان کے ہو فعل امر واو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا ان کے ہو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، ماں اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ ان کے ہو کا مفعول بنے گا، جی میں غلطی کر گیا دوبارہ بنا دیتا ہوں جملہ،
ان کے ہو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ما سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ طابہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ تابا با تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے باؤ کو علم میں بدلا، تابا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا۔ کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ من حرف جار ہے النساء، الکلام سے اسم معرف النساء وہ تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من النساء جار مجرور مرکب جاری۔ مثنى جو ہے اس میں تثنیہ ہے، مفعولی حالت میں ہے، مثنى یو تھا، یہ مفعول ہوا تو مثنى یا۔ طابہ فعل ماضی معروف کا مفعول مثنى یا، مفعول نمبر 1۔ اور پھر ثلاثہ ثلاثن تھا، یہ مفعول بنا تو جو ہے یہ ثلاثہ ہو گیا، ثلاثوں سے ثلاثہ۔ اور پھر ہے رباع سے رباع مفعول نمبر 3۔ طابہ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 3، مفعول نمبر 1 مثنى، مفعول نمبر 2 ثلاثہ، مفعول نمبر 3 رباع۔ اب جملہ بنے گا اپنا طابہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 من النساء جار مجرور مرکب جاری، مفعول نمبر 1 مثنى، مفعول نمبر 2 ثلاثہ، مفعول نمبر 4 مفعول نمبر 3 رباع سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول ہے تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ ہے ان حرف شرط ہے، خفتم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف خاوافا یا خایافا، خایافا یخ یہ فو، خوافا یخوفو، تو خیافا اگر دیا جائے تو خیافا 3 حرفوں کا ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تم لگا دیا تو یہ ماضی کے آخر فا پر جزم آ گئی، خیافا سے خیف، اور تم نیا فاعل لگ گیا تو خیف تم، پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو نکالا تو یا نکلتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف خا کو زہر دے گئی، کیونکہ یا سے پہلے زہر آنا لازمی ہے، تو یہ خفتم ہو گیا۔ پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا خفتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ اللہ جو ہے یہ 2 لفظ ہے، ان اور لا، ان حرف ناس میں مضارع، لا حرف نفی۔ تعددو تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تعددونا تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو ان حرف ناس میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تعددونا سے ان تعددو۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عدلا، عدلا یعددو، باب ضربا یضربو، یا لامت مضارع کی جگہ تا لامت مضارع آئی تو تعددو، پھر واو نون جمع کا لگا تو تعددونا، پھر اس تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس ان حرف ناس میں مضارع نے تعددونا کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو ان تعددو، پھر تعددو کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تعددو فعل مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا تعددو فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فارفت واحد اس میں نکرہ واحدہ تن تھا، یہ ان کے ہو جو ہے اس کا مفعول ہونا، یہاں واحدتاً سے پہلے ان کے ہو ہو جائے گا، ان کے ہو، ساری ان کے ہو نہیں، ان کے ہو، ان کے ہو، تو ان کے ہو فعل امر کا مفعول بن جائے گا تو واحدتاً ہو جائے گا، واحدتن سے واحدتاً، تو ان کے ہو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، واحدتاً سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر ہے ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ بھی ان کے ہو فعل امر کا مفعول نمبر 2 ہو جائے گا ما، تو واحدتاً کے ساتھ ما جو ہے وہ بھی مل جائے گا، تو ان کے ہو فعل امر اپنے فاعل
انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 واحدتاً، مفعول نمبر 2 ما سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ. ملکت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 افعال کا ماضی معروف مالکا، مالکا یملکو باب ناصر ینصر. مالکا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ. ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث غائب کی تو مالکا سے مالکت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ. ایمانو اس میں رکھ رہا ایمانن تھا 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں. مالکت فعل ماضی معروف کا فاعل. پھر ایمانن کے ایک پیش ختم ہوئی تو ایمانو مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. ایمانو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر، ایمانو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں. مالکت فعل ماضی معروف کا فاعل. جملہ بنے گا مالکت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ایمانکم مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شبہ ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ذالک اس میں اشارہ ہے ادنا، اصل میں ادنا یو تھا، اس میں تفضیل کن ادنا یو. اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا خالی کر کے اس سے پہلے حرف نون کو ایک اور زبر دی تو 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو ادنا ہو گیا. جملہ بنے گا ذالک اس میں اشارہ مبتدا، ادنا اس میں تفضیل کل اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اللہ اس میں 2 لفظ ان اور لا. لا لائے ان حرف ناس میں مضارع، لا لائے نہیں. تعولو تا سے پھر مضارع تعولو جو ہے ان حرف ناس میں مضارع اور لا حرف نفی. تو یہ جو ہے لا حرف نفی بھی ہو سکتا ہے، لا لائے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ لا حرف نفی لگا لیں تو تعولو جو ہے یہ تا سے پھر مضارع معروف باون سے جمع تعولون تھا. ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو تعولو رہ گیا. 3 افعال کا ماضی معروف آوالا، آوالا یا عبولو. پھر یا لام تنداری کی جگہ تا لگی تو تعبولو. پھر اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واؤ کے پیش عین کو، عین کی جگہ واؤ کو تو تعولو بن گیا. پھر واؤ نون جمع کر لگا تو تعولونا. پھر اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کیا تو تعولونا سے تعولو. پھر اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا تعولو پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا لا تعولو فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا. اور پھر دفعہ آتو فعل امر ہے، واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 افعال کا ماضی معروف تھا آتا یا، آتا یا تے یو باب ضربا یضربو. پھر باب فعل کا الف لگا تو آتا یا سے آتا یا ہو گیا. آتا یا یو تے یو اے تا یون باب فعل. آتا یا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو لفظ آسان ہو گیا آتا یا. پھر اس سے امر بنایا تو آخری حرف یا کو جزم اور آخری سے پہلے تا کو زیر. آتا یا ماضی سے آتی فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. پھر جزم والی یا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تو آتے رہ گیا. آتے فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ. انتا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جب واؤ جمع کا لگا تو واؤ نے تا کی زیر ختم کر کے پیش دے دی تو آتو ہو گیا. فعل امر واؤ سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ. انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. النساء حرام سے سمار فصل میں النساء او تھا، آتو فعل امر کا مفعول بنا تو النساء. صدقات اس میں نکلا صدقاتن تھا، یہ بھی آتو فعل امر کا مفعول نمبر 2 بنا تو صدقاتن سے صدقاتن. پھر صدقاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو صدقات مضاف ہنہ ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی. صدقات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی. آتو فعل امر کا مفعول نمبر 2. نہلتن جو ہے یہ اس میں نکرا نہلتن تھا تو یہ جو ہے صدقات کا جو ہے یہ حال ہوا تو نہلتن سے نہلتن.
اب جملہ بنے گا آتو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے، اب اپنے مفعول نمبر 1 النساء، مفعول نمبر 2 صدقاتہن، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے اور حال نہلتن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارفت ہے ان حرف شرط ہے، تبنا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نون زبر نا کی وجہ سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ سے جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا تایا با یا تاوا با، تاوا با تھا، تاوا با یت وہ بو، پھر تایا با بھی ہو سکتا ہے، تایا با یت یہ بو، تایا با۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تایا با، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، تایا با کے اندر واحد فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب نیا فاعل اللہ تعالیٰ نے نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی، جمع مؤنث کی ضمیر لگائی، تو نون زبر نا صرف نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، جمع مؤنث غائب کی ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف جو ہے با پر جزم آ گئی، تایا با سے تیبنا، تایا با کے آخری حرف بے پر جزم آ گئی، نیا فاعل لگنے سے نون زبر نا جمع مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، تو یہ بن گیا ماضی کے آخری حرف با پر جزم آنے سے تیبنا ہو گیا۔ پھر اللہ نے آسانی کے لیے یا کو نکالا، یا جاتے ہوئے اپنے سے پہلے حرف توئے کو زیر دے گئی تو تیبنا سے تبنا ہو گیا، پھر ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہنہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ لا میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ان حرف جار شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو ان شیئن جار مجرور مرکب جاری۔ من حرف جار ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا تبنا فعل ماضی معروف جمع مؤنث غائب کا صیغہ، اپنے فاعل ہنہ ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق نمبر 1 لکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 ان شیئن جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 منہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے میں ان حرف شرط ہے، جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ بن گیا۔ نفسن جو ہے یہ اس کے ساتھ ملنا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ نفسن جو ہے یہ مفعولی حالت میں پچھلے جملے کے ساتھ ملے گا۔ دوبارہ جملہ بنا لیتا ہوں، تبنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہنہ ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے متعلق نمبر 1 لکم جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 ان شیئن جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 منہ جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول نفسن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شمین حرف شرط ہے، جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے قلوب فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آکالا، آکالا یا کلو باب ناصر ینصر، یا کلو فعل مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، الف کو جو ہے پیش مل گئی کیونکہ یا کلو درمیان فعل مضارع میں درمیان میں لام پر پیش ہے، یا اکولو، یا اکولو یعنی درمیان میں حرف کاف پر پیش ہے تو الف کو پیش مل گئی، اور آخری حرف لام کو جزم مل گئی، تو یہ بن گیا یا اکولو سے او کل، او کل فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں حرف الف اور واو ختم کر دیے تو کل رہ گیا، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو الف جمع کا لگا تو کل سے کلو ہو گیا، واو نے لام کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو کل سے کلو، فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قلوب فعل امر کا مفعول، ہنی اس میں نکرہ ہنیون تھا، یہ ہو ضمیر مفعول جو ہے اس کا حال نمبر 1 ہوا تو ہنیین، مرین اس میں نکرہ مریون تھا، یہ بھی حال نمبر 2 ہوا ہو مفعول کا تو جو مرین ہو گیا۔ جملہ بنے گا قلوب فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہو حال نمبر 1 ہنین، حال نمبر 2 مرین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ وعرفت لا لائے نہیں ہے، تو تا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں تو نہ تھا، لا لائے نہیں ہے اس کے شروع میں تو اس نے جمع کا نون ختم کر دیا،
تونا سے لا تو رہ گیا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا یا آتے یو باب ذرا با یضربو، آتا یا تھا، پھر اس کے شروع میں باب فعال کا الف آیا تو یہ بن گیا آتا یا سے آتا یا تو آتا یا فعل ماضی 4 حرفوں کا فعل ماضی معروف آتا یا، پھر سے امر بنایا تو آتا یا ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی اور یا سے پہلے جو ہے تا کے نیچے زیر آ گئی تو آتا یا سے جو ہے تو ہو گیا، تو آتا یہ جو ہے یہ میں غلطی کر گیا جی، تا علامت انتظاریہ پر پیش ہے، لہذا یہ ماضی 3 حرفوں کے ماضی سے نہیں بنے گا، یہ 4 سے بنے گا۔ 3 حرفوں کا ماضی تھا آتا یا یا آتے یو، پھر آتا یا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو آتا یا ہو گیا، آتا یا ہوتے یو، پھر جو ہے یا علامت انتظاریہ کی جگہ تا لگی تو ہوتے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو ہوتے یونا، جو 4 حرفوں کے ماضی سے جو ہے آتا یا 3 سے باب فعال لگا تو آتا یا، پھر الف کی جگہ علامت انتظاریہ یا لگی تو ہوتے یو، پھر یا علامت انتظاریہ کی جگہ تا لگی تو ہوتے یو، پھر واو نون جمع کا لگا تو ہوتے یونا، تا سے پھر مضارع مروج، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ تو یونا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا پیش والی کو نکال دیا تو نہ رہ گیا، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع تو نہ، پھر اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو اس لا لائے نہیں نے اس آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو نہ سے لا تو رہ گیا، فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الصفحاء وہ تھا، لا تو فعل نہیں کا مفعول بنا تو الصفحاء سے صفحاء، اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا، یہ لا تو فعل نہیں کا مفعول بنا تو اموالن سے اموالن، پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اموالا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموالا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، لا تو فعل نہیں کا مفعول نمبر 2۔ اللہ تی جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ باعث مؤنث غائب کا اس میں موصول ہے، یہ اموالا کم مضاف علیہ مرکب اضافی موصوف، اللہ تی اس کی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت۔ اب یہ اموالا جو ہے اس میں الاموال وہ تھا، الاموالو، تو جب یہ لا تو فعل نہیں کا مفعول بنا تو الاموالا، پھر الاموالا موصوف ہو گیا، اللہ تی اس کی صفت ہوگی موصوف صفت مرکب توصیفی، پھر اموال مفعولی حالت، پھر اموالا جو ہے الاموالا جو ہے یہ جب آگے کم کے ساتھ مضاف ہوا جس کا الف لام ختم ہو گیا، الاموالا سے اموالا مضاف کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اموالا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ موصوف بن جائے گا، اللہ تی اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں، لا تو فعل امر کا مفعول نمبر فعل نہیں کا، لا تو فعل نہیں کا مفعول نمبر 2۔ اب جملہ بنے گا لا تو فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 الصفحاء مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 اموالکم اللاتی موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ جعل فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جعل یجعل باب فتح یفتح، اللہ الفلان سے سمار آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، جعل فعل ماضی معروف کا فاعل، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، قیامن اس میں نکرہ قیامن تھا، یہ جعل فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو قیامن سے قیامن، جملہ بنے گا جعل فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو اور اپنے متعلق لکم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول قیامن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اللہ تی آیا تو اللہ تی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور فتح ارزقو فعل امر ہے،
واو الف سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف رازا کا یرزقو، باب ناصرہ ینصرو، رازا کا تھا، پھر اس کے شروع میں باب فعل کا الف ہوا رازا کا پھر ماضی معروف اس سے امر بنا تو یہ یرزقو، پھر یرزقو پھر مضارع جو ہے امر نہیں، پھر مضارع یرزقو پھر مضارع بن گیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر اس کو امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف آیا، اور الف کو جو ہے یرزقو درمیان والی حرف پر پیش ہے، پھر مضارع میں الف کو پیش مل گئی، اور آخری حرف کاف کو جزم، امر اور نہی کے آخر میں جزم لازمی آتی ہے، تو یرزقو سے ارزق فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو ارزقو فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اور ارزقو فعل امر کا مفعول، فی حرف جار ہے ہیا سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، جملہ بنے گا ارزقو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم اور اپنے متعلق، فیہا جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، وارث ہے اب اقصو فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف کاسا وا یکسو وہ، پھر یا علامت یکسبو، پھر مضارع سے امر بنایا تو اقصب، کاسا وا یکسو وہ سے امر بنایا تو علامت مضارع کی جگہ الف لگا، اور آخری حرف واو کو جزم، تو یکسبو سے اقصب، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو اقصبو، واو نے جزم والے واو کو پیش دے دی تو اقصبو ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پیش والے واو کو نکال دیا تو اقصو رہ گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اقصو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا اقصو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، ہم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور جب اس جملہ فعلیہ انشائیہ کے شروع میں قیامن آیا تو قیامن فیہا آیا جار مجرور مرکبے جاری، تو یہ مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ انشائیہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، اور پھر قولو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوالا یقبلو، باب ناصرہ ینصرو، یقبلو سے فعل امر بنایا تو علامت مضارع یا کی جگہ الف آ گیا، الف کو پیش مل گئی کیونکہ یقبلو واو درمیان والے حرف پر فعل مضارع میں پیش ہے، لہذا الف کو پیش مل گئی، اقبو اور آخری حرف نام کو جزم تو اقبل، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو، تو یہ اقول ہو گیا، اقول فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واو جمع کا لگا تو اقولو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے پہلے الف پیش والے کو شروع پہ جو الف پیش والا ہے اقولو، اس کو ختم کر دیا تو قولو رہ گیا، قولو فعل امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، لا حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری، قولن اس میں نکرہ قولن تھا، یہ قولو فعل امر کا مفعول بنا تو قولن ہو گیا، معروفاً میم زبر والی سے اس میں مفعول معروفن تھا، یہ قولاً موصوف کی صفت ہوا تو معروفن سے معروفن ہو گیا، قولاً موصوف معروفاً اس کی صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں قولو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا قولو فعل امر اپنے فائدہ، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، لہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول قولا معروفا موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، وارث ہے ابتدو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا
بالا وا یب لو وہ باب ناصرا ینصرو، پھر بالا وا کے اندر الف تے داخل کیا تو یہ بن گیا اب تالا وا، اب تالا وا یب طالب و ابتلا ون باب افتعال، تو اب تالا وا تھا تو اس سے امر بنا، تو ابتا آخری حرف واؤ کو جزم اور آخری سے پہلے نام کو زیر، تو ابتا لیو ہو گیا، ابتا لیو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے واؤ کو نکال دیا تو ابتا دے ہو گیا، ابتا دے، ابتالا یا یب تالے یو ابتلا یون، پھر جو ہے ابتالا یا سے ابتالا یا ابتالا وا دونوں جو ہے وہ ہو تو نکل جائیں گے، ابتالا وا سے ابتالا وا سے ابتالیو، پھر جو ہے واؤ جزم والے کو نکال دیا تو ابتلے رہ گیا، پھر امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، پھر واؤ جمع کا آیا تو اس نے نام کی زیر کو ختم کر کے پیش دے دی تو ابتالو ہو گیا، پھر امر واؤ لفظ جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیتامہ الف لام سے استعمال اصل میں الیتامہ یو تھا، ابتلو فعل امر کا مفعول بنا تو الیتامہ یا ہو گیا، مفعولی حالت میں زبر آ گئی آخری حرف یا پر۔ پھر اللہ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، تو الیتامہ یا سے الیتامہ ابتلو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا ابتلو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، الیتامہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، حتی حرف ناس میں مضارع، یہ حرف عطف ہے یہاں پر، حتی حرف عطف، اذا اس میں ظرف زمان ہے، بلغوا فعل ماضی معروف ہے، واؤ لفظ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف بالاغا یبلغو باب نصر ینصرو، بالاغا پھر ماضی معروف غائب مذکر غائب کا صیغہ، واؤ لفظ جمع کا لگا تو بالغو، پھر ماضی معروف واؤ لفظ جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، النکاح الف لام سے استعمال پر نکاح ہو تھا، بلغوا فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو النکاح، جملہ بنے گا بلغوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، النکاح سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں اذا اس میں ظرف زمان آیا تو اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، فارفت ہے ان اور فی شرط ہے، آنستم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جمع انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی ضمیر انتم سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف آناسا یا انیسو یا اناسو، پھر آناسا کے شروع میں باب فعال کا الف لگا تو آناسا ہو گیا، آناسا یو انیسو اے اناسن باب فعال، اناسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والے حمزہ کو نکال کر پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی، تو آناسا سے آناسا، پھر ماضی معروف آئے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اس نیا فاعل تم ضمیر آئی تو ماضی کے آخری حرف سین پر جزم آ گئی، آناسا سے آنس تم، پھر ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من الفجار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، رشدن اس میں نکرہ رشدن تھا، یہ آنستم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو رشدن ہو گیا، جملہ بنے گا آنستم فعل ماضی معروف اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، منہم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول رشدن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان الف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا، فارفت ہے ادفعوا فعل امر ہے، واو لفظ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف دافع یدفعو با فاتح یفتح، یدفعو پھر مضارع سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا تو الف کو زیر مل گئی، اور آخری حرف عین کو جزم تو ادفع ہو گیا، ادفع فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، واو لفظ جمع کا لگا تو ادفعو، جمع کے واو نے اپنے سے پہلے حرف عین کی جزم ختم کر کے پیش دے دی،
ادفاع واحد سے ادفاعو فعل امر واؤل سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیہ رفع جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الیہ رفع جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا، یہ ادفاعو فعل امر کا مفعول بنا تو اموالن سے اموالن، پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ام والا مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ام والا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ادفاعو فعل امر کا مفعول، جملہ بن گیا ادفاعو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق الیہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول ام والا ہم مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور پھر لا لائے نہیں ہے، تاکلو تا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع جو مذکر حاضر کا سیگا تاکلون تھا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، تاکلون سے لا تاکلو رہ گیا، پھر نہیں جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے اپنا 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، آکالا، آکالا یاکلو، باب فاتح یفتح، یا کلو، یا لامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تا کلو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، واو نون جمع کا لگا تو تا کلونا جمع مذکر حاضر کا سیگا، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے جس نے جمع کا نون ختم کر دیا آخر سے، تا کلونا سے لا تا کلو فعل نہیں جمع مذکر حاضر کا سیگا، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا لائے نہیں سے جو ہے لا تاکلو ہو گیا، جمع مذکر حاضر کا سیگا، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہا ہی سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا تاکلو فعل نہیں کا مفعول نمبر 1، اسرافن اس میں نکرہ اسرافن تھا، یہ ہا مفعول کا حال نمبر 1 ہوا تو اسرافن سے اسرافن، اور پھر ہے بدارن اس میں نکرہ بدارن تھا، یہ بھی ہا مفعول کا حال نمبر 2 ہوا تو بدارن سے بدارن، اب جملہ بنے گا لا تاکلو فعل نہیں اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ہا، اور حال نمبر 1 اسرافن، حال نمبر 2 بدارن سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا، ان فعل ناس میں مضارع ہے، یکبرو، یا سے پھر مضارع معروف، واو نون سے جمع اصل میں یکبرون تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو یہ اس ان حرف ناس میں مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، یکبرون سے این یکبرو، 3 حرفوں کا ماضی معروف، کابارا، کابارا یکبرو، با فاتح یفتح، یکبرو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، واو نون جمع کا لگا تو یکبرونا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا سیگا، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جب اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو ان حرف ناس مضارع نے اس کے آخر سے جو جمع کا نون ختم کر دیا تو یکبرون سے این یکبرو، یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا سیگا، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یکبرو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر ہے مان اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا سیگا ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، غنیًا اس میں نکرہ غنیٌ تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو غنیٌ سے غنیًا مفعولی حالت میں خبر بن گیا، جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر غنیًا مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، فارغ ہے لام جزم والی جو ہے یہ اس میں لمز لے لام امر ہے، فا اور واو کے بعد جو ہے آسانی کے لیے لام کو جزم دی جاتی ہے، اصل میں وہ لمز لے ہوتا ہے، لے لام امر، یستعفف ہو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، اس میں یستعففون تھا، لے لام امر لگا اس کے شروع میں تو اس لام امر نے اس کے آخری حرف آ کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یستعفف سے لے یستعفف فعل امر واحد مذکر غائب کا سیگا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
اپنا 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا آفا فا، آفا فا یا فو فو. پھر اس کے شروع میں الف سین تا 3 حرفات طلب کے لیے، تو اس نے ماضی کے 3 حرفوں کی وجہ سے ماضی کے پہلے حرف عین پر جزم آ گئی. آفا فا سے استعفا فا، استعفا فا. پھر الف کی جگہ لام پہ اندارے یا لگی تو یستعففو، یستعففو. یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. اس کے شروع میں لے لام امر آیا تو لام امر نے اس کے آخری حرف فا کی پیش ختم کر کے جزم دی، تو یستعففو سے لے یستعفف فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا لے یستعفف فعل امر اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اور فتح معنی اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے. کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے. جیسے میں کعبہ نا تھا، کعبہ نا یکونو باب ناصر ینصر. اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واؤ کو الف میں بدلا تو کعبہ نا سے کانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. فقیرن اس میں نکرہ فقیرن تھا، یہ کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں فقیرن سے فقیرن خبر بن گئی. جملہ بنے گا کانا فعل ماضی معروف اپنے فاعل اپنے اسم، کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنی خبر فقیرن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں من اسم موصول ہے تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے لام جزم والی جو ہے اصل میں لمز لے ہے، نام امر. یا کل یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یا کلو تھا. اس کے شروع میں لے لام امر آیا تو لام امر نے اس کے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یا کلو سے یا کل ہو گیا، لے یا کل. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا اکالا، اکالا یا کلو باب ناصر ینصر. یا کلو تھا، اس کے شروع میں لے لام امر آیا تو اس لام امر نے اس کے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو یا کلو سے لے یا کل فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار المعروف الکلام سے اسم معرفہ المعروف ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بالمعروف جار مجرور مکبے جاری. جملہ بنے گا لے یا کل فعل امر اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق بالمعروف جار مجرور مکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. حرف اذا اس میں ظرف زماں ہے. دفعہ تم فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تم کی وجہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ان تم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف دافع، دافع یا دفاع او، دافع یا دفاع او. تو دافع فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب نیا فاعل تم ضمیر لگی تو ماضی کے آخری حرف عین پر جزم آ گئی، دافع سے دفاع اور نیا فاعل لگ گیا تم، دفعتم فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. الیہ حرف جار ہے ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. اموالا اس میں نکرہ اموالن تھا، دفعتم فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو اموالن ہو گیا. اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مالا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر حاضر کی جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اموالا مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں دفعتم فعل ماضی معروف کا مفعول. اب جملہ بنے گا دفعتم فعل ماضی معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق الیہم جار مجرور مرکب جاری اور اپنے مفعول اموالہم مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں اذا اس میں ظرف زماں آیا تو اذا اس میں ظرف زماں مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے اشہدو فعل امر ہے، باول سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے شاہدہ، شاہدہ یشہدو باب سامع یسمع. شاہدہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف شین پر جزم آ گئی. شاہدہ سے اشہدہ، اشہدہ 4 حرفوں کا ماضی معروف
واحد مذکر غائب کا صیغہ اشہدا تھا، اس سے امر بنا تو آخری حرف دال کو جزم اور آخری سے پہلے ہا کو زیر، اشہدا سے اشہد فعل امر۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ واؤ جمع کا لگا تو جمع کے واؤ نے دال کی پیش جزم ختم کر کے پیش دے دی تو اشہد سے اشہدو فعل امر۔ واؤ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا شہدو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علیہ ہم جار مجرور مرتبہ جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر کفا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ کفا اصل میں کافا یا تھا، 3 حرفوں کا ماضی معروف، کافا یا یکفے یو باب زارا با یضربو، کافا یا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا ختم کر کے یا سے پہلے فا حرف کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو کافا یا سے کفا ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو باللہ جار مجرور مرتبہ جاری۔ حسیباً اس میں نکرہ حسیبن تھا، یہ اللہ کا حال ہوا تو حسیبن سے حسیبن۔ جملہ بنے گا کفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، باللہ جار مجرور مرتبہ جاری۔ اور ہوا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے اس کا یہ حسیباً حال ہے، میں غلطی کر گیا، تو یہ کفا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، باللہ اور حال حسیباً سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لے حرف جار ہے، الرجال الفلام سے اسم معرفہ رجال ہو تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو للرجال جار مجرور مرتبہ جاری۔ نصیب اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فائدی حالت، مما 2 لفظ سے من اور با، من حرف جار، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرتبہ جاری۔ اب جملہ بنے گا للرجال جار مجرور مرتبہ جاری مبتدا، نصیب اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فائدی حالت، خبر نمبر 1 مما جار مجرور مرتبہ جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترک کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ ترک یترک باب نصر ینصر، ترک کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، الوالدان الف لام سے اسم معرفہ، پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل، الوالد 2 واحد تھا، اس سے تثنیہ بنا تو کھڑی زبر یا الف لگا اور آخر میں زیر والا نون لگا تو الوالدان ہو گیا۔ اس میں تثنیہ الف اور زیر والے نون سے یا کھڑی زبر اور زیر والے نون سے فاعلی حالت میں، الوالدین الف لام سے اسم معرفہ، اس نے تثنیہ فاعلی حالت میں، ترک کا فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 1، اور پھر الاقربون الف لام سے اسم معرفہ، آخر میں پیش واو نون کی جگہ سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے، فاعلی حالت میں، ترک کا فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 2۔ جملہ بنے گا ترک کا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نمبر 1 الوالدان، اس میں تثنیہ فاعلی حالت، الاقربون فاعل نمبر 2 الاقربون واو نون سے فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں مما آیا جار مجرور مرتبہ جاری تو جار مجرور مرتبہ جاری مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر لے حرف جار النساء الفلان سے اسم معرفہ النساء وہ تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو للنساء جار مجرور مرتبہ جاری۔ نصیب اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت، مما 2 لفظ من اور ما جار مجرور مرتبہ جاری۔ جملہ بنے گا للنساء جار مجرور مرتبہ جاری مبتدا، نصیب اس میں نکرہ خبر نمبر 1 مما جار مجرور مرتبہ جاری، خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترک کا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ترک یترک باب نصر ینصر، ترک کا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، الوالدان الف لام سے اس میں معرفہ اور آخر میں نون زیر والے نون اور اس سے پہلے کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں تثنیہ ہے فاعلی حالت، اور یہ فاعلی حالت میں ترک کا فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 1۔ وارثۃ الاقربون الف لام سے اسم معرفہ ہے اور واو نون سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت میں، ترک کا فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 2۔
من حرف جار ہے، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ترک فعل ماضی معروف اپنے فاعل نمبر 1 الوالدان اور فاعل نمبر 2 الاقربون اور اپنے متعلق مما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ قضا فعل ماضی معروف ہے اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں مما آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کلا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یس میں تھا کالا لا، کالا لا یک لا لو، کالا لا یک لو ہے، یہ کالا لا 3 حرفوں کا ماضی تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں نام کٹھے کر کے شد دے دی تو کالا لا سے کلا آسان ہو گیا۔ کلا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، من حرف جار ہوا سوا مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کلا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق من ہو جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں مما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور کاسورہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاسورہ یکسرو با کاروما یکرم، کاسورہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا کاسورہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس کے شروع میں من ہوا یا جار مجرور مرکب جاری تو من ہو جار مجرور مرکب جاری مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نصیباً اس میں نکرہ نصیبن تھا، اس سے پہلے کانا فعل ماضی فعل ناقص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عبارت مختصر کرنے کے لیے ختم کر دیا تو کانا تھا، کانا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم تھا۔ نصیباً اس میں نکرہ نصیبن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں نصیبن سے نصیباً خبر بن گیا کانا فعل ماضی فعل ناقص کی۔ مفروضاً میم زبر والی سے اس میں مفعول مفروضن تھا، یہ نصیباً موصوف کی صفت ہوا تو مفروضن سے مفروضاً موصوف سے کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کا کی خبر۔ جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر، نصیباً مفروضاً موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت اذا اس میں ظرف زمان ہے، حاضرہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ القسمت الف لام سے اسم معرفہ القسمت تو تھا، یہ حاضرہ فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو القسمت تو سے القسمت تا۔ علو جو ہے یہ فعل اس میں نکرہ ہے، واو سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے اور یہ فاعلی حالت میں ہے، اور فاعلی حالت میں علو جو ہے یہ حاضرہ فعل ماضی معروف کا فاعل ہے۔ القربہ فلان سے اسم معرفہ القربہ یو تھا، علو مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القربہ یہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے با کو ایک اور زبر دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر ہو گئی تو القربہ یہ سے القربہ یہ علو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی حاضر فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 1۔ اور پھر الیتامہ الفلام سے اسم معرفہ اصل میں الیتامہ یو تھا، فاعلی حالت میں حاضر فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 2، الیتامہ یو فاعل نمبر 2۔ پھر الیتامہ یو جو ہے اس میں آخری یا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے آخری یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دے دی، 2 زبروں سے کھڑی زبر تو الیتامہ ہو گیا، فاعلی حالت میں حاضر فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 2۔ اور پھر المساکین جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں حاضر فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 3۔ اب جملہ بنے گا حاضرہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل نمبر 1 اولو القربہ مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، فاعل نمبر 2 الیتامہ، فاعل نمبر 3 المساکین سے مل کر جملہ فعلیہ
میں چھوڑ گیا ہوں جی۔ حاضر و فعل ماضی معروف اپنے فاعل نمبر 1 اولول القربہ مضاف نے رقب اضافی مفعولی فاعلی حالت، اور اپنے فاعل نمبر 2 الیتامہ، فاعل نمبر 3 المساکینوں، اور اپنے مفعول القسمتا مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شمع اذا اس میں ظرف زمان آیا تو اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارغ دفعہ ارزقو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 لفظوں کا ماضی معروف رضا کا یرزقو باب ناصر ینصر، یرزقو تھا فعل مضارع، اس سے امر بنانے کے لیے علامت مضارع کی جگہ الف لگا، اور الف کو جو ہے پیش مل گئی کیونکہ فعل مضارع میں درمیان والی حرف زا پر پیش ہے، یرزقو، اور آخری حرف کاف کو جزم مل گئی تو یرزقو سے فعل امر ارزق، پھر واو جمع کا لگا تو ارزقو، جمع کے واو نے کاف کی جزم ختم کر کے پیش دے دی تو ارزق سے ارزقو فعل امر، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ارزقو فعل امر کا مفعول، من حرف جار ہے، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری، جملہ بنے گا ارزقو فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول ہم، اور اپنے متعلق من ہو جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور فتح قولو فعل امر ہے، واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا قابلا یقبولو باب ناصر ینصر، یقبولو تھا، یا سے فعل مضارع معروف، اس سے امر بنانے کے لیے علامت نظر یا کی جگہ الف لگا تو الف کو پیش مل گئی کیونکہ واو درمیان والے حرف پر فعل مضارع میں پیش ہے، یقبولو، لہذا الف کو پیش اور آخری لام کو جزم، تو یقبولو سے اوقبل، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کی جزم واو کو تو اوقول ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے الف اور واو جو ہے پھر واو جمع کا لگا تو اوقولو، پھر اللہ تعالیٰ نے شروع سے الف ختم کر دیا تو قولو رہ گیا، پھر امر واو سے جمع جو مذکر حاضر کا صیغہ، ہم ضمیر انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لاس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری، قولن اس میں نکرہ قولن تھا، یہ قولو فعل امر کا مفعول بنا تو قولن، معروفاً اس میں نکرہ میم زبر والی سے اس میں مفعول معروفن تھا، یہ بھی قولو فعل امر کا مفعول بنا تو معروفن سے معروفن، تو نہیں ساری یہ قولن موصوف کی صفت بنا تو معروفن سے معروفن، قولن موصوف معروفن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں قولو فعل امر کا مفعول، جملہ بنے گا قولو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے متعلق لہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول قولا معروفا موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، اور ہوتا ہے لام جزم والی جو ہے یہ اصل میں لمز دے تھا، اللہ نے آسانی کے لیے اس کی زیر ختم کر کے جزم دے دی تو دے جزم آ گئی، اصل میں دے لام امر، یکشا یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اصل میں یکشا یو تھا، دے لام امر نے اس کے آخر یا کی پیش ختم کر کے جزم دی تو جزم والی یا کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تو یکشا رہ گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا خاشیا یخشا یو باب سامع یسمع، یکشا یو تھا، اس کے شروع میں دے لام امر آیا تو لام امر نے اس کے آخری حرف یا کی پیش ختم کر کے جزم دی تو دے یکشئی ہو گیا، پھر جزم والی یا کو اللہ نے ختم کر دیا تو دے یکشا، فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ زینہ الفلام سے معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، دے یکشا فعل امر کا مفعول فعل امر کا فاعل، یکشا یو تھا، دے امر کی وجہ سے یا پر جزم آئی، آخر میں جزم والی یا کو ختم کر دیا تو دے یکشا فعل امر واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تو اللہ زینہ جو ہے اس کا فاعل بن گیا، اللہ زینہ یا الف لام سے معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول،
یہ یکشا کے اندر ہوا ضمیر کی بجائے الذین اس کا فاعل بن گیا، تو یکشا اس کا فاعل ہو گیا الذین۔ جملہ بنے گا لی یکشا فعل امر اپنے فاعل الذین سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر شرط ہے ترکو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تارکا یترکو باب ناصر ینصر، تارکا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، واؤ جمع کا لگا تو تارکو فعل ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من الفجار ہے خلف اس میں نکرہ، خلفن تھا من الفجار کا مجرور ہوا تو من خلفن جار مجرور مکپے جاری، پھر خلفن کی ایک دیر ختم ہوئی تو خلف مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، خلف مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ ذریتن اس میں نقلہ ذریتن تھا، یہ ترکو فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو یہ ذریتن سے ذریتن۔ ضعافن اس میں نقلہ ضعافن تھا، ذریتن موصوف کی صفت ہوا تو ضعافن سے ضعافن، ذریتن موصوف ضعافن صفت، موصوف سے مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں، ترکو فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا ترکو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق، من خلفہم جار مجرور مرکب جاری، مفعول اپنے مفعول ذریتن ضعافن موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کو شبہ لو اور پھر شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ خافو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا خوابا فا، خوابا فا یخوفو باب ناصر ینصرو، خوابا فا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو الف بدل دیا تو خوابا فا سے خوافا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واؤ جمع کا لگا تو خافو، فعل ماضی معروف واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ علیہ الفجار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا خافو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، علیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فارفت ہے لام جزم والی جو ہے اصل میں لام دے ہے، نام امر، یتقو یا سے پھر مضارع معروف، واؤ نون سے جمع اصل میں یتقونا تھا، اس کے شروع میں لے لام امر آیا تو لام امر کی وجہ سے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم ہو گیا تو یتقونا سے لے یتقو، پھر امر جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا واقع یا یو کے یو، باب ضرب یضرب، واقع یا کے اندر الف سے داخل کیا تو بن گیا اے و تا کا یا، الف شروع پہ لگ گیا، واؤ ماضی کے پہلے حرف واؤ سے پہلے الف اور ماضی کے پہلے حرف واؤ کو جزم اے و اور اس کے بعد تا زبر والی لگی تو اے و تا کا یا ہو گیا، اے و تا کا یا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو بھی تا میں بدل دیا جزم والی میں تو یہ بن گیا ات تا کا یا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا دونوں تا جو ہے جزم والی تا اور زبر والی تا دونوں اکٹھی کر کے شاد دے دی تو ات تا کا یا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو ید تاکہ یو، جب تاکہ یو، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو ید تاکہ یو نہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے یا پیش والی کو نکال دیا تو ید تاکو نہ رہ گیا، یا سے پھر مضارع معروف واؤ نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لے لام امر آیا تو لام امر نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یتقونا سے لے یتقو، فعل امر جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اللہ حرف لام سے سمار اللہ ہو تھا، لے یتقو فعل امر کا مفعول بنا تو اللہ ہا۔ جملہ بنے گا لیتقو فعل امر اپنے فاعل انتم ضمیر اپنے فاعل ہم ضمیر یا سے ہم ضمیر بنے گی یا سے، یتقو لے یتقو فعل مضارع فعل امر اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا اللہ ہا سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اور پھر لام جزم والا جو ہے اصل میں لام دے تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے اس کو جزم دے دی تو لے لام امر یقولو یا سے پھر مضارع معروف واؤ نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔
تین حرف کا ماضی معروف قابلہ، قابلہ یقبلو باب ناصرہ ینصر، یقبلو یا سے پھر مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، پھر لفظ ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جگہ واؤ کو تو یقبلو سے یقولو، پھر واؤ نون جمع کا لگا تو یقولون، یا سے پھر مضارع معروف واؤ نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جب اس کے شروع میں لے نام امر آیا تو لے نام امر نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا، یقولون سے لے یقولو، پھر امر جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ قولن اس میں نکرا قولن تھا، یقول لے یقولو فعل امر کا مفعول بنا تو قولن۔ سدیدن اس میں نکرا سدیدن تھا، قولن موصوف کی صفت ہوا تو سدیدن سے سدیدن، قولن موصوف سدیدن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیف ہے، پورا مرکب توصیف ہے مفعولی حالت میں، لے یقولو فعل امر کا مفعول۔ جملہ بنے گا لیقولو فعل امر اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، قولاً سدیداً موصوف سے مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا اسم موصول ہے، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ یا کلون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اکالا، اکالا یا کلو باب ناصرہ ینصر، یا کلو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یا کلون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اموالا اس میں نکرا اموالن تھا، یا کلون پھر مضارع معروف کا مفعول ہوا تو اموالن سے اموالن، پھر اموالن کی ایک زبر ختم ہوئی تو اموالا مضاف، الیتامہ الف لام سے اسم معرفہ، اصل میں الیتامہ یو تھا، اموالا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الیتامہ یو سے الیتامہ یہ، پھر لفظ ثانی کے لیے یا خالی کر کے میم کو ایک اور زبر دے دی تو دو زبروں سے کھڑی زبر ہو کر لفظ الیتامہ ہو گیا، اموالا مضاف، الیتامہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یا کلون پھر مضارع معروف کا مفعول۔ ظلمن اس میں نکرا ظلمن تھا، یہ حال ہوا تو یہ جو ہے ظلمن ہو گیا۔ جملہ بنے گا یا کلون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول، اموال الیتامہ مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور حال ظلمن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ان الذین ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انما حرف اثر حرف تحقیق ہے، یا کلون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف اکالا، اکالا یا کلو باب ناصرہ ینصر، یا کلو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یا کلون، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ فی حرف جار ہے بطون، اس میں نکرا بطون تھا، فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی بطون جار مجرور مرکب جاری، پھر بطون ان کی ایک زیر ختم ہوئی تو بطون مضاف، ہم ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بطون مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ نارن اس میں نکرا نارن تھا، یہ یا کلون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو نارن سے نارن۔ جملہ بنے گا یا کلون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی بطونہم جار مجرور مرکب جاری، اپنے مفعول نارن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ غور فتح ہے سار فتح ہے، یصلون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہے سالہ یا، سالہ یا یصلا یو باب سامع باب فاتحہ یفتح، یصلا یو تھا، واو نون جمع کا لگا تو یصلا یونا، پھر لدان ثانی کے لیے پیشور یا کو نکال دیا تو یصلاؤن رہ گیا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ سعیدن اس میں نکرا سعیدن تھا، یہ یصلون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو سعیدن سے سعیدن مفعول بن گیا۔ اب جملہ بنے گا یصلون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول سعیدن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔
صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔